سر آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، امیر اور غریب کا ہونا، لیکن اس میں سوسائٹی کا بھی تو قصور آتا ہے نا. کچھ دولت ایک چند خاندانوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ غریب کر دیے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً مشہور ہے کہ اس وقت تو زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا. تو ایک جو تقسیم ہے دولت کی، اس میں بھی تو فرق آتا ہے. اب اس میں اگر حکمران ایسے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ مسئلہ آ رہا ہو، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم کہیں گے؟ دیکھیے، اس کے باوجود کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، اس کے باوجود غریب تو تھے، سارے برابر تو نہیں تھے. تو بس یہ ہو جائے گا کہ ہمارا سب کا معیار زندگی بہتر ہو جائے گا، بھوکا کوئی نہیں ہوگا، بے روزگاری نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ امیر اور غریب کا فرق مٹ جائے، مزدور کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. تو بس حالات بہتر اچھے، ہماری وجہ سے صرف حالات برے یا بدتر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل سارے برابر ہو جائیں گے، یہ نہیں. تو معاشرے کا رول صرف اتنا ہے کہ بے روزگاری پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے روزگاری نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن معاشرہ کر دیتا ہے. میں چوری کر کے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ چوری ہو، لیکن چونکہ اس نے آزادی دی ہے تو ہو جاتی ہے اس طرح کی یہ چیز. لیکن سارے برابر نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کا نظام ہی نہیں ہے. غلط رویے جو ہوتے ہیں، اس پر میں نے اپنی اصلاح کر لی اور خود کو اس کا پابند کر لیا. اب اس کے بعد میرا یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے مجھے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، آپ کا ایک دائرہ ہے، آپ کے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، بچوں کا. بس آپ کے دائرے کی اتنی ہی ذمہ داری ہے، دائرے سے باہر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں. قرآن نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو میرا دائرہ یہ ہے. ہاں، جو عالم ہو جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، ان کا دائرہ ذرا تعلیم و تعلم کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصلاح پر معمور نہیں ہے. اصلاح ہم کسی کی نہیں کر سکتے، انبیاء تک نے نہیں کی، وہ خود ہی کرتا ہے آدمی. میرا کام، آپ کا کام تعلیم دینا ہے. مثلاً اب آپ کی ایک ہمسائیہ آپ کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن آپ اس کا بھی بہن میری نماز پڑھا کرو، بس کافی. آپ نے تلقین کر دی اور بس خاموش ہو جائیں. پھر کبھی ملاقات ہو اور نماز پڑھتے ہیں، سلیقے سے پھر کہہ دیا آپ نے، بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے. اصل ذمہ داری میری اور میرے اپنے بچوں کی ہے. میری بیوی دوزخ میں نہ چلی جائے، میری بیٹی دوزخ میں نہ چلی جائے، میرا بیٹا دوزخ میں نہ چلا جائے. اصل ذمہ داری یہ ہے. عالم دین تعلیم کی ذمہ داری ادا کرتا ہے. وہ قرآن نے بیان کر دی. سورہ توبہ میں جب پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ، کہ عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین سیکھنے والے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائیں. اس کے 2 لیولز ہیں، ایک عالم دین بنانے والے اور ایک عام آدمی کو دین سکھانے کا جو عام کام ہوتا ہے. عالم دین یہ کام کرتا ہے. بس عالم دین بھی جا کر گلی گلی میں لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے اس کو. اس سے پھر تشدد پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی پکڑ کے ان کو مومن بنا دیں، زبردستی پکڑ کے آپ ان کو یہ کر دیں. نہیں. تو بس ہمارا کام تلقین ہے، نصیحت ہے. سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا سارے مومنین کا تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، آپ مجھے نصیحت کرنے والے ہیں. 2 رخی تعلیم ہے، یک رخی نہیں ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ یک رخا ہے. میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. اصل جو میرا اور تمام مسلمانوں کا آپس میں، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، کولیگز کا، محلے والوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو نصیحت کی، نماز پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ نے محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، احترام کرتے ہوئے، جو بھی صورت حال ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، آپ نے کہا ساجد جھوٹ نہیں بولتے. آج کل تو بڑی سہولت ہوگی، میسج کر دیا کہ ساجد جھوٹ نہیں بولتے ہیں. بس یہ نصیحت کرنا ہے. اس نصیحت کو اگر آپ زندہ کر دیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں گلی میں لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے تو کوئی بزرگ آ جاتا تھا، سارے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، گلی خالی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈانٹ پڑنی ہے، کیا کر رہے ہو، شرارت کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں توڑ دیا ہے، گند کیوں ڈال دیا ہے. تو بچے سارے بھاگ جاتے تھے.
وہ بظاہر دیکھنے میں ایک بری چیز ہے، لیکن معاشرے میں ایک اصلاح کا عمل جاری رہتا تھا۔ اب بابا جی کو سر پہ گیند لگ جائے تب بھی بچے نہیں رکتے۔ تو نصیحت کا عمل محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، لیکن دو رخا، آپ اس کو کرنے والے ہیں، وہ آپ کو کرنے والا ہے۔ مثلا گھر میں چلے جائیے، گھر میں یہ آپ کے بچوں کو جرت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو کہہ سکیں امی جان آپ نے چچا سے جھوٹ بولا ہے۔ بچوں کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر بھی یہ طاقت ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھو اٹھ کے، سمجھائیں بس، ان کے ساتھ بھی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ عصر کا یہ پیغام جب سے ہم نے ترک کیا تب سے امت زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی چیز ایسی گھر میں لے آئیں کہ جس کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، فوراً پوچھا جائے کہاں سے آئی ہے، چوری کر کے آئے ہو، کسی کی اٹھا کر لے آئے ہو، کس نے دی ہے، دوست نے دی ہے، کون دوست ہے، واپس کر کے آؤ۔ یہ ہمارے گھر کی روزانہ کی بات تھی۔ اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، ماں باپ پوچھتے نہیں کہاں سے آیا۔ تو وہ نصیحت کا عمل ختم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چور ہوتے ہیں بچے، لیکن نصیحت کا عمل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے برائی جڑ پکڑتی چلی جاتی ہے۔ تو میرا اور آپ سب کا، میرا اور میرے بچوں کا آپس کا ریلیشن ہے کہ آپ مجھے تلقین کرنے والے ہیں، میں آپ کو تلقین کرنے والا ہوں، لیکن ہم نے کیا اختیار کر لیا کہ بس میں تلقین کرنے والا ہوں۔ اور یہ جو تنظیمیں اور تحریکیں بنی ہیں، اس نے یہ اتنا ہمارے اندر گاڑ دیا ہے یہ جذبہ کہ باقی سارے برے ہیں، میں نے اصلاح کرنی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی برا ہو سکتا ہوں، آپ بھی برے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو نصیحت کرنی ہے، آپ نے مجھے کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اصل یہ کام کرنے کا سب لوگوں کے اوپر ذمہ داری اتنی ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں اگر ہم یہ دیا جلا دیں تو پھیلتا چلا جائے گا۔ مثلا میں نے آپ کو نصیحت کر دی، انہوں نے مجھے کر دی، لیکن ان کو یہ عادت پڑ گئی، انہوں نے ان کو کر دی، انہوں نے اپنے گھر جا کے کسی دوست کو کر دی ہے، اپنے کلیگ کو کسی کو کر دی ہے، تو چراغ جلنے لگ گئے نا، چاروں طرف روشنی ہو جائے گی۔ لیکن جب میں عالم دین بن کے بیٹھوں گا اور مسلک اور اس کو دے کر بیٹھوں گا، تو بس دین اس لیے برباد ہوا کہ ہم نے اس کو مسلک کی چیز بنا دیا، اور صرف عالم دین۔ اسلامی دنیا میں عالم دین صرف ایک فیلڈ کا آدمی تھا کہ اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، اس نے طب کا علم حاصل کیا ہوا ہے، انہوں نے انجینئرنگ، انہوں نے کمپیوٹر، انہوں نے فلاں، بس یہ شعبہ تھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، نیک آدمی بھی یہی ہے۔ کہاں سے گئے؟ کیا کوئی انجینئر نیک نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی اتنا ہی مذہبی ہے جتنا ایک عالم دین مذہبی ہے، اور اس کا فیلڈ کا فرق ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ایک الگ سے ایک قوم تیار کرنا شروع کر دی، جس کی شکل بھی اور، جس کے کپڑے بھی اور، جس کا رہن سہن بھی اور اس کو ہم نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں۔ ہمارے لوگ صرف دین سیکھنے جاتے تھے، جی آپ دین کے ماہر ہیں، ذرا بتائیے اس میں کیا حکم ہے، اللہ کی کوئی بات ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات ہے، بتا دیجیے بھائی، بس۔ عالم دین کا میدان اتنا ہے، لیکن ہم نے اس کو بٹھا دیا پروہت اور پنڈت کی جگہ پہ۔ اسلام میں کوئی پنڈت نہیں ہوتا، کوئی پروہت نہیں ہوتا، اس کا کام اصلاح کرنا نہیں ہے، اس کا کام دین سکھانا ہے۔ چنانچہ ہم نے مرشد بنائے، ہم نے پیر بنائے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں ابوبکر صدیق عالم دین ہے، لیکن عام آدمی کی طرح ہے۔ ان سے کوئی یہ نہیں سیکھنے آتا جی میں نیک کیسے بنوں، ان کو پکڑ کر اصلاح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر جاتے ہیں باہر، بڑھیا پکڑ لیتی ہے، تم کون ہوتے ہیں نان نفقہ پہ پابندی لگانے والے؟ کون ہیں؟ وہ حضرت عمر ہیں، جن کے نام سے میں یہ واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکم جاری ہو گیا حضرت عمر کی طرف سے کہ تم آج سے سپہ سالار نہیں ہو۔ تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے شکایت کر رہے تھے کہ عمر میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ تو ایک سپاہی نے کہا کہ خالد تم فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کو بڑھیا راستے میں روک لیتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو نان نفقے پہ پابندی لگانے والے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہماری امت تھی۔ اس میں کوئی پروہت نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی نیکی کا مجسمہ نہیں ہے، آپ سارے ہی نیک ہیں، بس یہی امت ہے۔ ہاں کسی میں کوئی کوتاہی ہے، کسی میں کوئی کوتاہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ کی مدد کروں، آپ میری مدد کریں، یہ ہم نے توڑ دیا۔ اب چنانچہ ہم جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟
یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، میں چھین کیسے سکتا ہوں؟ اس جگہ کون بیٹھ سکتا؟ ہم کام صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ خدا اللہ کی کتاب ہے، آئیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میں نے کچھ اساتذہ سے پڑھ رکھا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں ہے عالم دین کا۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ بات ہے یہ سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رویے ایسے ہو گئے ہیں، جہالت اتنی ہے، فرقہ پرستی اتنی زیادہ ہے کہ سامنے والے سے اگر بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہم نے اس طرف سوچا کہ سچ ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جی بات کریں نصیحت، یہ نہیں جاتا ہے سائڈ پہ، برابری کی بنیاد پر نصیحت کرنی ہے، برابری کی بنیاد پر۔ ہم معلم بن کر کرتے ہیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہاں حکمت دانائی وہ تو ساتھ رہے گی، لیکن برابری پہلی چیز ہے، برابری کی بنیاد۔ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، بس برابری پہ آ جائیں۔ ہاں دین سیکھنے کا عمل ہے، وہ استاد کے پاس جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ احکام جاننے ہیں، آیتوں کے معنی جاننے ہیں، حدیثوں کے معنی جاننے ہیں، سنت سے واقف ہونا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سر یہ تو جذبہ پیدا ہونے کے بعد سب کچھ ہوگا، ایک انسان کو آگاہی ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو آگاہی پیدا کریں۔ وہ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے یہ بے شک آگاہی پیدا ہو جائے سامنے والے پرسن میں۔ ہاں تو آپ اپنے دائرے میں کر دیجیے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے بچے ہیں اور آپ کے میاں ہیں، آپ کے بچے ہیں اور چھوٹے بہن بھائی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں۔ کوئی دوست بن گئی ہمسائی، وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آ جائے گی بس۔ لیکن یہ بخار جو ہے کہ میں نے پوری امت کو ٹھیک کرنا ہے، چراغ چھوٹے چھوٹے ہی جلتے ہیں، سارے کے سارے ہم چراغ بن جائیں تو یہ کمرہ روشن ہو جائے گا۔ لیکن میں بھی بجھا ہوا ہوں، آپ بھی بجھے ہوئے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ کوئی چراغ روشن سورج جیسا چراغ لے آئیں، وہ نہیں آنا۔ مل کر جلیں سارے کے سارے۔ جو آپ کے پاس نیکی ہے وہ آپ سے پھوٹے، جو میرے پاس ہے وہ مجھ سے پھوٹے، جو ان کے پاس ہے وہ ان سے پھوٹے۔ تو آہستہ آہستہ میں ان سے سیکھوں گا، میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے، بس دیا جل گیا، کام ہو گیا۔ اب میری بیوی عام خاتون ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن بعض ایسی چیزوں سے مجھے روکتی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھا اس کے پاس اتنی بصیرت ہے۔ وہ فوراً کہہ دے کہ نہیں یہ کرنے کا کام نہیں ہے، ابھی میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ڈانٹ پڑے تو نے یہ بات غلط کہی تھی، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ میرے سیدھا رہنے میں اس کا بڑا تعاون ہے۔ ایسا ہی بہن بھائی، دوست، احباب، یہ سارے کے سارے یہی کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ حق حاصل ہو، میرے بچوں کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ تو میں نے کبھی یہ بھی نہیں، کبھی انہوں نے بڑے بھائی کے سامنے، چھوٹے بھائی کے سامنے، تب بھی میں ان کو نہیں کہتا کہ تم نے بھائی کا تو خیال کر لینا تھا، نہیں، کوئی بات نہیں، میں کون سا فرشتہ ہوں، غلطیاں دور ہوتی ہیں، سب کے سامنے ہی پکڑی جاتی ہیں، کبھی اکیلے پکڑی جاتی ہیں۔ تو اصلاح کا عمل جاری رکھنا چاہیے، دوسروں کو کہنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو تبھی جب آپ نے اجازت دیں گی تو دوسرا آپ کو کیسے کہے گا، تو آپ کی کیسے سنے گا پھر وہ؟ تو دونوں میں چلنا چاہیے تاکہ اصلاح دونوں مل کر کریں۔ ایک آدھ سوال یہاں سے لے لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر الطاف صاحب کہتے ہیں جی کہ الطاف خان صاحب کہ استکبار بندگی کی ضد نہیں ہے، غلطی سے آپ نے اور وحید الدین خان صاحب نے سمجھا جی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات پہ غور کریں گے انشاءاللہ، لیکن اچھا ہوتا کہ آپ وہ فرق بتا دیتے جو غلطی ہماری ہے۔ وہاب ایف صاحب کہتے ہیں رجم کی سزا بھی امت میں اجماع اور تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، چلی آ رہی ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ تواتر میں جو چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں فکری ہوتی ہیں، وہ لازماً نہیں ہے کہ تواتر میں ہو۔ میں سمجھاتا ہوں بات کو کہ رجم تو ٹھیک ہے، تواتر سے آ رہا ہے کہ رجم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن رجم کس آیت کے تحت کیا تھا یہ تواتر نہیں ہے، یہ علماء کا فہم ہے، ہمارا اختلاف اس سے ہے۔ ہم نے رجم کا تو بھی انکار نہیں کیا، صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ 100 کوڑوں والی آیت کے تحت نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کی حرابہ والی آیت کے تحت ہے۔ تو ہم نے کبھی رجم کا انکار نہیں کیا، تواتر سے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کس آیت کے تحت ہے، یہ عالم دین کا کام ہے کہ یہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہ اس آیت کے تحت کیا ہے یا اس آیت کے تحت کیا ہے یا اس آیت کے تحت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، کس آیت کے تحت؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 100 جلدہ والی جو آیت ہے 100 کوڑے والی، اس کے تحت اس کو منسوخ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، منسوخ نہیں کیا، سورہ مائدہ کی آیت حرابہ پر عمل کیا ہے، اتنا کہتے ہیں۔ تو رجم کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، یہ ہمارے اوپر تہمت ہے۔
منصور احمد صاحب کہتے ہیں جی حقیقت کا معیار علم و عقل ہے کا یا احساس و وجدان؟ دیکھیے حقیقت کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، بس صرف دو چیزیں. ہماری اندر فطرت کو میں جامع معنی میں لیتا ہوں. مکتب فراہی میں بھی اور امت میں بھی فطرت بڑی محدود معنی میں لی جاتی ہے. میں اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں فطرت کا مطلب ہے کہ توحید ہماری فطرت میں ہے، اخلاق ہماری فطرت میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً رنگوں کا فرق، سائز کا فرق، ڈسٹنس کا فرق، ڈائمینشنز کا فرق، ٹائم کے گزرنے کا فرق، تعداد کم زیادہ ہونے کا فرق، یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. یہی فطرت کا علم جو ہے، اسی کو ہم عقل کہہ لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن عقل کوئی چیز نہیں ہے. فطرت کا صحیح استعمال عقل ہے. عقل کہیں پائی نہیں جاتی ہے. میں عقل والا کیوں ہوں کہ میں اپنے فطری علم کو صحیح جگہ استعمال کر لیتا ہوں. آپ عقل والے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ بھی. پاگل کیوں عقل والا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی فطرت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے. یا بیوقوف آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. مثلاً میں عقل مند تھا تو جیب کترے کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے. کون سا علم استعمال کیا میں نے؟ صرف بیداری کو استعمال کیا نا، کہ میں چوکنا رہا. تو چوکنے رہنے کو آپ نے عقل مند کہہ دیا. تو اب چوکنے رہنے میں کوئی علمی بات نہیں ہو رہی ہے. صرف میرا ہوشیار رہنا، چور کو پہچان لینا، اس کی حرکت کو سمجھ جانا، یہ عقل مندی آپ نے قرار دے دیا. تو عقل کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز فطرت ہے. فطرت ہمارے پاس ایک جج کی طرح ہے. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات گناہ ہے یا غلط نیکی ہے. دو فیصلے کرتی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اور نیکی ہے کہ بدی ہے. اس میں ہمارا ذوق بھی ہے. چیز تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پسند نہیں آئی. یہ بھی میری فطرت کا حصہ ہے. یہی گلاس ہو سکتا ہے کہ آپ خریدنا پسند نہ کریں، میں خرید لایا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ گلاس تو ٹھیک ہے، شکل بھی اچھی ہے، لیکن مجھے اس کا ڈیزائن پسند آ گیا، آپ کو نہیں آئے گا. تو کیا ہوا کہ اب عقل کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، ذوق کا استعمال ہو رہا ہے. ہاں، فرض کر لیجئے کہ اگلے ہفتے آپ میرے گھر آئے، میں نے یہ گلاس خرید لیا تھا، آپ نے نہیں خریدا. تو آپ نے کہا اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت لیا ہے، اس میں کم پانی آتا ہے اور ضیافت زیادہ لوگوں کی ہو جاتی ہے. اب کیا چیز استعمال ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. تو عقل کیا ہے؟ عقل فطرت میں موجود علم کا برمحل صحیح موقع پر استعمال. تو پہلا جج فطرت ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلا معیار آپ کے حقیقت کا معیار کے لفظ میں پہلا معیار فطرت ہے. دوسرا معیار مادی دنیا کی یہ حقیقتیں ہیں. مثلاً میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ والدہ گھر پہ ہی ہیں تمہاری؟ اس نے کہا جی ہاں. جا کے پتہ چلا کہ نہیں. تو میرے بیٹے کی بات معیار پر پوری نہیں اتری، کیونکہ مادی دنیا میں بات غلط ثابت ہو گئی. دوسرا معیار یہ ہے. سائنس اس دوسرے معیار کو مانتی ہے، پہلے معیار کو نہیں مانتی. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر معیار کا کام کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے. تو اس لیے جو علم کا معیار ہے وہ دراصل خارج میں موجود حقائق ہیں اور اندر موجود حقائق ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اب وجدان اور احساس کو سمجھ لیجیے. احساس تو ہمارے 5 سینسز جو ہیں ان کی اسٹیمولیشن کا نام ہے یا ان کے کچھ ریسیو کرنے کا نام ہے. یہ جو سارے حواس ہیں یہ خود ایک دوسرے کے لیے معیار کا کام کرتے ہیں. مثلاً میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا. وہ آیا تو اس کے گلا صاف کرنے کی، کھنکارنے کی آواز آئی. میں نے کہا بیٹا آ گیا ہے. کیا سنا ہے میں نے؟ صرف آواز سنی، لیکن وہ اندر آیا نہیں. شک پڑ جائے گا. اگر اندر آ جائے میں اس کو دیکھ لوں تو سنی ہوئی بات میری آنکھوں نے تصدیق کر دی. تو جو میں نے سن کر اندازہ لگایا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے،
وہ اس کو دیکھ کر یقین کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو کیا ہوا کہ میرے کان کی بات کی گواہی آنکھ نے دے دی، تو بات ثابت ہو گئی۔ تو حواس سے آنے والی چیزوں کو ہم احساس کہتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر اندھیرا تھا اور میں نے ایک پھل پکڑا، تو میں نے کہا یہ آم ہے۔ اب میں دیکھ نہیں سکتا، روشنی نہیں ہے، میں نے اسے چکھا تو مالٹے کا ذائقہ آیا۔ تو میرے ہاتھ کے چھونے کے عمل کو میرے ذائقے نے ساتھ نہیں دیا۔ اس اورنج کی شکل مینگو جیسی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ میرے ہاتھ کے لمس نے جو آم کو محسوس کیا تھا، وہ کھانے سے پتہ چلا کہ آم نہیں ہے۔ تو اب آنکھیں بند ہیں چونکہ اندھیرا ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی، تو یا سونگھ کر میں بتاؤں گا کہ مینگو ہے یا اورنج۔ تو میں نے پکڑا تو لگا کہ آم ہے، سونگا تو پتہ چلا کہ نہیں، اورنج۔ تو اس طرح سے میرے حواس جو ہیں وہ احساس، اب یہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے میرا۔ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ باہر کے خارجی حقائق میرا ساتھ دیں گے تو تب بات مانے گی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے چھونے پر جو آم محسوس کر رہا تھا، وہ سونگھنے پر پتہ چلا کہ نہیں، وہ اورنج ہے۔ تو اب میرے احساس نے مجھے بتایا کہ نہیں، تم پہلا احساس تمہارا غلط تھا۔ وجدان جو ہے، یہ آج کل کی جدید زبان میں ہم اس کو انسٹنکٹ کہہ دیتے ہیں۔ انسٹنکٹ فطرت ہے اصل میں۔ وجدان دراصل مفروضہ ہوتا ہے۔ مفروضہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ آپ نے ساری باتیں سنی، معلومات، ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ؟ اچھا جی، آپ کو پہلے بخار چیک کرے گا، آپ کی زبان چیک کرے گا، آپ کا گلا چیک کرے گا، آپ کی آنکھیں چیک کرے گا، آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے گا، تو وہ کہے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جی آپ کو ملیریا ہو گیا ہے۔ لگ رہا ہے، یہ ہے واجدہ، وجدان اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہے گا کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو ملیریا ہو گیا، تو ذرا ملیریا کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو وجدان کا اس نے ٹیسٹ کروا کے فیصلہ کرنا ہے باہر کی دنیا میں بیٹھ کر کہ واقعی میرے وجدان نے صحیح بات کی ہے۔ تو وجدان دراصل میرے معلومات سن کر، باتیں سن کر میرے دل میں آنے والا پہلا سلوشن یا دوسرا سلوشن وہ وجدان ہوتا ہے۔ اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں، مفروضہ کہتے ہیں۔ تو یہ معیار دو ہیں، وجدان معیار نہیں ہے۔ وجدان کو ثابت کرنا پڑتا ہے ملیریا کے ٹیسٹ سے، اور فطرت معیار ہے، لیکن باہر کی دنیا کے بارے میں فطرت معیار نہیں ہے۔ وہ صرف حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتی ہے، ذوق کا فیصلہ کرتی ہے۔ پہلی دو چیزیں مشترکہ ہیں تمام انسانوں کے اندر، غلط اور صحیح، اور نیکی اور بدی۔ لیکن ذوق، مزاج، رہن سہن، کلچر، یہ آ کر فرق ڈال دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حبشیوں کو دیکھیں تو ان کے ہاں بڑے پھولوں والے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مرد بھی بڑے رنگین قسم کے کپڑے پہنے گے۔ ہمارے پاکستان کے مردوں میں سادہ کپڑے پہننے کا زیادہ رواج ہے، جس میں پھول بوٹے نہیں بنے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ چیک ہو جائے گا، زیادہ کوئی لائنیں لگی ہوں گی، کوئی اس طرح کا ڈیزائن ہو جائے گا، لیکن پھول پتیاں اور اس طرح کی چیزیں مرد عام طور سے نہیں پہنتے۔ کیوں؟ یہ ذوق ہمارا کلچر نے پیدا نہیں ہونے دیا۔ مثلا ہم سرخ رنگ مرد عام طور سے نہیں پہنیں گے، کیوں؟ کلچر نے ذوق نہیں پیدا ہونے دیا۔ تو حالانکہ سرخ رنگ کو مسئلہ نہیں، عورتیں پہنیں مرد پہنیں، کیا فرق پڑنا ہے، لیکن ہم نہیں پہنیں گے۔ البتہ بعض کپڑوں میں سرخ رنگ جائز ہو گیا، وہ وہاں پہن لیتے ہیں۔ وہاں ٹی شرٹس میں نے کئی لوگوں کو دیکھی، بڑے سوبر لوگوں کو دیکھی ہے سرخ رنگ کی پہنی ہوئی، کیونکہ وہ قمیض میں سرخ قمیض کرتا، وہ بھی ہمارے ذوق نہیں بنا۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ چیزیں کلچر سے وہ پھر فیصلہ کن نہیں رہنے دیتی باتوں کو، اس میں پھر یونیورسل سچائیوں تک جایا جاتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کبھی پھر بات کریں گے۔ تو سر، آج بھی ایسے لوگ ہیں اہل کتاب میں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، اور مسلمز میں بھی، جی بالکل ہر جگہ پہ ہیں۔ یہ کوئی نادر مخلوق نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ پائی جانے والی مخلوق ہے۔ حق کو چھپانا اور انکار کرنا اور حق کو تبدیل کرنا، ان کی ہمیشہ اکثریت رہتی ہے۔ وہاب صاحب، یہ دونوں سوال، پہلا سوال وہ جو حقیقت کا معیار والا تھا وہ منصور صاحب کا سوال تھا، اور یہ دونوں سوال جو ہیں یہ وہاب صاحب کے ہیں۔ اسلام کیا
تقاضا کرتا ہے ایک کامن مسلم سے بس اپنے سرکل میں نیک بات کریں، برائی سے روکیں۔ جی اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں تیسرے چوتھے محلے کی بات کروں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے حدود سے تجاوز کروں۔ عالم دین کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، وہاں آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بنتا ہے، وہاں سے اٹھ کر وہ قومی سطح پہ جا سکتا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ جا سکتا ہے، لیکن اصلاح کرنے کا اس کا دائرہ وہی رہتا ہے۔ یعنی آپ طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیجئے، غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے، اصلاح کا دائرہ ان کے اپنے بچے ہی ہیں، اپنی بیوی ہی ہے، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے دوست احباب ہی ہیں۔ وہ پوری دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتے، یہ ان کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ تعلیم کر رہے ہیں، وہ کوئی بات پوچھ لیتا تو اصلاح کی بھی کر دیتے ہیں، وہ کوئی گھر کا مسئلہ پوچھ لیتا تو اس کی بھی اصلاح بتا دیتے ہیں، لیکن وہ اصلاح نہیں کر سکتے، یہ ان کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اس سے تجاوز کریں گے فساد پیدا کریں گے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے۔ میری ہمسائی دوپٹے کے بغیر جا رہی ہو، میں دوپٹہ دلا سکتا ہوں اس کو؟ پکڑ کے سر پہ ڈال سکتا ہوں اس کو کہہ سکتا ہوں؟ صرف اسی صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا ریگارڈ کرتی ہو، میں بزرگانہ شخصیت اختیار کر چکا ہوں، لیکن میری اپنی بیٹی جا رہی ہو، میں کر سکتا ہوں۔ یہ وہ فرق ہے جس کو سمجھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ملحوظ رکھا ہے ہمیشہ۔ آپ تو اللہ کے رسول تھے نا، کبھی سنا ہے کہ آپ نے کسی بدو کی خاتون کو دوپٹہ دلایا ہو؟ سنا ہے کبھی؟ پڑھا ہے کبھی کسی حدیث میں؟ لیکن حضرت اسماء آ جائیں گی جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، آپ کہیں گے بھی یہ کپڑے نہیں تمہیں پہننے چاہیے، بس کہہ دیں گے۔ یہی دائرہ ہے۔ چنانچہ یہ اس دائرے سے باہر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، دین پہنچایا ہے۔ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، بعثت معلما، مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اصلاح کرنے کا نہیں، اس کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہے۔ ہم جب مان لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے ابوبکر صدیق کو وضو کرایا زبردستی؟ گھر سے اٹھایا کہ آج ابھی نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ بس ٹائم مقرر کر دیا، لوگ آگے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ہاں ہجرت وغیرہ قرآن نے سختی کی ہے بعض موقعوں پر کہ یہ کرنی پڑے گی ورنہ کافر شمار کیے جاؤ گے، وہ ایک قانون رسالت ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہلو سے وضاحت کر دوں گا۔ تو یہ سمجھیں، فرق سمجھیں، استاد ہونا ایک اور بات ہے، آپس کی نصیحت ایک اور بات ہے، ذمہ داری وہی ہے، اور وہ بھی میرے اپنے دائرے میں ہے۔ میں دوسروں کو میں کچھ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ میں ہمسائے کی بات کی، ہمسائے کی بات کر لیں، مرد کی بات کر لیں، میں کیا ان کو زبردستی پکڑ کے مسجد لے جا سکتا ہوں؟ فساد پیدا ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ ہال میں کوئی ہے سوال؟ جی سر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے پیشن گوئیوں کا ذکر کیا، تو کچھ عیسائی استاذہ سے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں پیشن گوئیاں ہیں ان کا اطلاق وہ حضرت عیسیٰ پہ کرتے ہیں، اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے ان کا اطلاق وہ روح القدس پہ، ان کے ہاں جو ہے کہ پینٹیکوس وہ 40 دن بعد ظاہر ہوئے اور اس پہ اطلاق کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک تو جان بوجھ کے جو چھپانا ہے کسی چیز کو وہ والا مسئلہ ہے، لیکن اگر واقعتاً ان کو یہ تفہیم نہیں ہو پا رہی تو اس تناظر میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، امتیں جو ہیں وہ اپنی کتابوں کی تفسیریں کرتی ہیں، تعویلیں کرتی ہیں، تو اس میں غلطی کرتی ہیں۔ ہم نے بہت ساری آیتوں کی ایسی تعویل کی ہے، صدیاں گزر گئیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ مطلب بھی اس آیت کا نکل سکتا ہے، وہ تو ہوتا ہے۔ تو امتیں، علماء غلطیاں کرتے ہیں، معصوم نہیں ہے کوئی بھی، سوائے انبیاء کے باتوں کو سمجھنے سمجھانے میں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کو نبوت دیتا ہوں اور حکم عطا کرتا ہوں، تب وہ جا کر اس قابل ہوتے ہیں، اسپیشل ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ بے خطا سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم دین، امام کے درجے کا، خطا سے پاک نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو رات کی بے شمار آیتیں
جس کے ایسے ایسے معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بتائے گا کہ کیا مطلب. ہمارا کام کیا ہے؟ علماء تو غلطیاں کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کے یا تورات کے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نیو ٹیسٹمنٹ کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، تو الفاظ پر دھیان دیجیے. اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل کی تھی کہ حضرت موسیٰ کا یہ جملہ کہ تمہارے بھائیوں میں، مثلا میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ میں مل کر آؤں گا، تو پاکستانی ہوں گے یا پاکستانیوں کے علاوہ ہوں گے؟ وہ جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کو دیکھیے، زبان کا ایک دائرہ ہے جس میں ابہام ہوتا ہے، لیکن زبان کا ایک دائرہ ایسا ہے جو بالکل ریاضی ہوتی ہے. اس دائرے کے اندر جب بات آ جاتی ہے تو پھر میں دوسرے کسی کی بات نہیں مانتا، بس الفاظ پر ٹک جاؤں گا. جہاں ابہام ہوتا ہے، وہ ایک دائرہ ہوتا ہے جہاں بھی ابہام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مصداق ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مثلا آپ مجھ سے اس پر بحث کرنا شروع کر دیں کہ ایک گلاس میں کون سا پانی میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، تو بس بحث میں تو نہیں سمجھایا جا سکتا نا، سوائے اس کے کہ آپ بھی ایک گھونٹ پی کر دیکھ لیں، میں بھی ایک گھونٹ پی کر دیکھ لیں. تو یہاں اب یہ زبان یہاں بے بس ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ کس طرح کا میٹھا ہے یہ پانی. تو لیکن پانی ہے، بس یہ متعین ہے، ریاضی ہے. یہاں پر یہ پانی ہے، کوئی پیپسی کوک وغیرہ نہیں ہے. تو یہ بس زبان کا دائرہ اتنا ہی ہے. یہاں پر ہم جہاں جہاں زبان میں یہ اس دائرے میں بات ہوتی ہے، تو جتنی مشین گوئیاں اہل کتاب نے خود انٹرپریٹ کی ہیں، ان کے اپنے اقتباسات بتا دیتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں پڑا ہوا، بات بن ہی نہیں رہی ہے. تو میں نے چونکہ خاص طور سے یہ موضوع قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے دلائل میں سے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعور کے ساتھ نبی مانا ہے. ماں باپ کے کہنے پر تو مانا تھا بچپن میں، لیکن جب میں بڑا ہوا ہوں اور دین کا علم سیکھا ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعور کے ساتھ نبی مانا ہے. اور اس شعور کے ساتھ مانا ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بھی دلیل ہے. یہ شعور ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہوا ہے، پیشین گوئیوں کو، آپ کے بارے میں استدلال کو. ہمارے ہاں 3 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استدلال کیا ہے دور جدید میں، ابوالکلام آزاد نے، مولانا حمید الدین فراہی نے، اور علامہ اقبال نے، اور آخر پہ وحید الدین خان نے، اور میرے استاد مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب نے بھی کیا. لیکن یہ انہی کے کہہ لیجئے کہ اسی روایت میں ہے جو یہ ان لوگوں نے قائم کی ہے. تو سب کا استدلال دیکھ لیجئے، علامہ اقبال کا استدلال دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی جان ہے، پڑھ لیجئے. وحید الدین خان صاحب کو دیکھ لیجئے، مودودی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیے، ان کا بھی استدلال دیکھ لیجئے. تو یہ سارے استدلال پڑھنے کے بعد اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے ان کو پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی غیر مادی سچائیوں میں سے سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہ میں علمی بات کر رہا ہوں، جذباتی نہیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں. غیر مادی سچائیوں میں سب سے بڑی سچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ میری 20-25 سالہ زندگی کا ریاض کا نتیجہ ہے، جذباتی بات نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ لفظ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ کس زبان کا لفظ ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے امت میں؟ جب عربی زبان میں کہا جائے گا یوم پیدائش تو اس کو میلاد کہتے ہیں. پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونے کا دن. تو یعنی پرانی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا میلاد النبی، تو نیچے وہ روایتیں آئیں گی جس میں آپ کی پیدائش کا ذکر کیا جائے گا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونے کا معاملہ، پیدا ہونے کا واقعہ، یہ سب میلاد کے معنی ہیں. والدہ سے نا، والدہ سے میلاد. والدہ کا مطلب ہے اولاد ہونا، جننا. لم یلد و لم یولد، وہ جو لم یلد ہے اسی سے میلاد بنا ہوا ہے. تو آپ کی پیدائش، بس اتنا مطلب ہے. میلاد کوئی دن ہے، کوئی تہوار ہے، یہ میلاد کے لفظ عربی میں معنی نہیں ہے، ہمارے ہاں معنی ہے. ہمارے ہاں میلاد کا مطلب وہ فنکشن بھی ہے جو کرتے ہیں لوگ، وہ عربی میں اس کے معنی نہیں ہے. عربی میں صرف یہی ہے پیدا ہونا، پیدا ہونے کا دن، پیدا ہونے کا واقعہ، پیدا ہونے کا تفصیلات، بس اتنی سی بات ہے.
یہ وہاب صاحب کا سوال ہے جی کہ سر اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو ضرور آپ کے مسلک کو جھوٹا سمجھتا. قرآن پڑھنے کی عادت پہلے سے تھی جس سے فائدہ ہوا ہے. چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر رکھے. ہمارے ساتھ رہنا نہ رہنا یہ ایک الگ بات ہے. اللہ کے دین پر رہیں، اللہ کے دین پر قائم رہیں، ثابت رہیں. اصل ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. ہم تو خادم ہیں بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ وہاب صاحب کا سوال تھا جی، تبصرہ تھا. آمنہ طالب صاحبہ کہتی ہیں جی کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ربیع الاول کو منانا بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو منانے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے ثواب حاصل ہوگا؟ اس دن کو گناہ و ثواب کے تصور کے بغیر منانا بھی بدعت ہے. دیکھیے، بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کے اندر کوئی نئی رسم پیدا کر دی ہے، اس کے ساتھ ثواب جوڑ دیا ہے، یا نہ کرنے کو گناہ جوڑ دیا ہے، یا آپ نے کہا کہ مسلمان ہی مکمل نہیں رہا. تو یہ ساری باتیں میلاد کے ساتھ کہی جاتی ہیں. یعنی جو میلاد نہیں کرتا، بلکہ کل ایک نوجوان آیا تو اس نے مجھے کہا جی چندہ ڈال دیجئے، ہم نے پرسوں کی بات ہے، جمعہ والے دن کی، ہم نے میلاد النبی منانا ہے یہ ربیع الاول کو. تو میں نے کہا بیٹا میں نہیں مناتا. تو کہتا آپ کرسچن ہیں؟ تو یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ تو اصل میں اس کا تصور یہ بن جاتا ہے. تو اب وہ دینی عمل بن گیا ہے، تو دینی عمل بنتے ہی وہ بدعت کہلائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور نہ ہم تک منتقل ہوا کہ ایسا کرنا ہے. باقی رہ گیا یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو مناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال نہیں ہے، محمد علی جناح نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک دن منایا جائے. یہ آپ کی توہین ہے، یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن مخصوص کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. انبیاء 24 گھنٹے منائے جاتے ہیں، 7 دن منائے جاتے ہیں، 12 مہینے منائے جاتے ہیں. ان کا مقام ایک دن نہیں ہے. یوم اقبال اور یوم قائد اعظم یہ تو ہو سکتے ہیں، یوم محمد نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد رکھیے ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ممتاز ہستی ہیں، میرے ایمان کے کلمے میں ان کا نام شامل ہے. ان کو ایک دن منا کے میں چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے بلند ہیں کہ ان کو میں علامہ اقبال کی جگہ لے آؤں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ربیع الاول کے دن کو شکر خداوندی اور آگاہی کے تصور کے طور پر منایا جا سکتا ہے. ضرور منائیں، میں روک نہیں سکتا، لیکن اس کو دینی رسم نہ بنائیں، اس پر لوگوں کا ایمان نہ ماپیں، لوگوں کے دین ایمان کا فیصلہ نہ کریں. باقی ٹھیک ہے. یہ بھی آمنہ طالب صاحبہ کا سوال تھا. شبانہ انصاری صاحبہ کہتی ہیں سر یہ خود نمائی اور خود پسندی کی بیماری تو بالکل یہود کی بیماری ہے، اور ان کی یہ بیماری آج تک جاری ہے، تو یہ کیسے ہم میں سے نکلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو جرائم بتائے ہیں سورہ حجرات میں، ان سے نکلنا پڑے گا. دیکھیے بہت ساری دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کو چنا ہے اپنی کتاب میں بیان کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ اصل گناہ ہے، اور ان سے پیدا ہونے والے باقی گناہ ان سے پیدا ہوتے ہیں. تو سورہ حجرات کو، سورہ فرقان کو، یہاں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض والی آیتیں ہیں، ان کو دھیان میں رکھیے، پڑھیے، اس کے مطابق ہونے کی کوشش کیجیے. سارے لوگ، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ نے تو سوال پوچھا ہے اس لیے مخاطب آپ ہیں، لیکن سب کے ہاں یہ کمی کیا ہے کہ نہ ہم سورہ فرقان والے مومن ہیں، نہ ہم سورہ حجرات والے مومن ہیں. ہم جماعت اسلامی والے مومن ہیں، تبلیغی جماعت والے مومن ہیں، دیوبندی مومن ہیں، بریلوی مومن ہیں، وہابی مومن ہیں. ہم سورہ فرقان والے مومن نہیں ہیں، سورہ حجرات والے مومن نہیں ہیں، سورہ البقرہ والے مومن نہیں ہیں. تو یہ بننے کی کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اتنی حیرت انگیز قرآن مجید کو، میں نے شروع کی باتیں یاد ہے مجھے، میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو اپنی برین واشنگ کرنے دیجئے، رکاوٹ نہ ڈالیے، کئی چیزیں نکل جائیں گی انشاءاللہ. حسن سنی صاحب کا سوال ہے، کوئی ہے ہمارے ہال میں؟ جی.
سر یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن اور وفات کا دن ایک ہی ہے، دن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ جی بس وہ محققین کی آرائی ہیں، حتمی فیصلہ تو قیامت والے دن ہی ہوگا. آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 9 تاریخ پر اتفاق ہے بہت محققین کا. 12 وفات کا دن تھا، اس پر بہت سارے محققین کا اتفاق ہے. تو وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ کافی مضبوط ہیں. اور ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے 12 وفات ہی کہا جاتا تھا. 12 ولادت تو کبھی نہیں سنا تھا ہم نے. بچپن میرا سارا جوانی تک 12 وفات ہی ہوتا تھا. اور پھر ایک نیا لفظ آ گیا کہ یوم وصال، وہ بھی 12 تاریخ ہوتا تھا. تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ 12 تاریخ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس کو منایا کیوں جائے؟ تو اس کے بعد بھی یہ تبدیلی آئی. ورنہ ہماری محققین کی رائے 9 ربیع الاول کی ہے ولادت کی، اور 12 ربیع الاول وفات کی ہے. اب جب وفات بھی 12 کو ہے تو پیدائش بھی 12 کا، تو ایک دن ہو گیا. اب جو نئی ہماری امت اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے اس میں پھر دن ایک ہو جاتا ہے، لیکن محققین کی رائے میں 9 اور 12 کا. میں دن ڈے کی بات کر رہا ہوں، ڈیٹ کی نہیں بات کر رہا. نہیں، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پیر منگل بدھ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اس میں میں نے پڑھا ہے، لیکن وہ تو حساب لگانا پڑے گا. پوری وہ قمری مہینوں کے دن نکال کر پھر فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ میں نے کبھی نہیں کیا، تو اس لیے لکھا ہوا میں نے ہی پڑھا ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. میں سمجھا آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں. ہاں. اکارڈنگ ٹو استاد گامدی صاحب، روح جسم میں جا کے نفس بن جاتی ہے. روح جسم میں جا کر نفس بن جاتی ہے. سورہ زمر 39 کی آیا 42 کے اکارڈنگ نفس کو وفات آ جاتی ہے تو جسم میں کون ہوتا ہے؟ سوتا ہوا جسم میں کون ہوتا ہے؟ یہ رومن انگریزی ہے تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی مشکل آتی ہے، تو گھبرائیے نہیں، آپ ہر طرح سے سوال کر سکتے ہیں. دیکھیے، جو روح ہے، استاد کا نظریہ یہ ہے، جو سمجھ کی غلطی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے اور ہماری ایک شخصیت ہے. شخصیت کو وہ روح بھی کہہ لیتے ہیں ہم اردو والے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جب پھونکتے ہیں تو وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، وہی ہماری زندگی کا باعث ہوتی ہے. جب ہماری موت ہوتی ہے تو وہی نکال بھی جاتی ہے. اور جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ہم سے جسم سے تھوڑی دور ہوتی ہے. یہ بنیادی تصور اتنا ہے. اب یہ کہ وہ نفس بن جاتی ہے، تو نفس بمعنی عربی شخصیت مراد ہے. اردو والا نفس جو ہے وہ اور طرح کا ہے. قرآن مجید میں سب چیزوں کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ضمیر کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نفس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا نفس نے گمراہ کر دیا، وہ والا نفس بھی نفس بولا گیا ہے. اس کو نفس امارہ، نفس لوامہ، 2 اصطلاحات ہیں. اور مجھے اور آپ کو بھی نفس کہا گیا ہے. یعنی یہاں پر 12 نفس بیٹھے ہوئے ہیں مثلا، یا 20 نفس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے کیا افراد کے معنی میں اس کو بھی نفس کہا ہے، اپنے آپ کو بھی نفس کہا ہے. تو استاد جو ہے وہ شخصیت کے معنی میں نفس بولتے ہیں کہ میری آپ کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا جسم نہیں ہے. وہ میں اندر جو ہوں وہ ہے، اسی کو نکال لی جاتا ہے اور اسی سے حساب کتاب ہونا ہے. اس کو نیا جسم مل جاتا ہے. مثلا میں دنیا میں پچھلے 40-45 سال سے 50 سال سے موجود ہوں، لیکن میرا جسم تو ہر تیسرے سال بدل جاتا ہے. میں جب پیدا ہوا تھا تو اتنا سا تھا، یعنی جو سائز ہوتا ہے، میں یہاں سمجھیے کہ اتنا تھا. تو جتنا تھا وہ اب اس میں ہر سال اضافہ ہوتا گیا، ہر روز اضافہ ہوتا گیا. میں کتنا بڑا ہو گیا؟ فٹ کا پیدا ہوا ہوں گا، 5.5-6 فٹ کا ہو گیا. تو یہ جو سائز میرا تبدیل ہوا ہے، اس میں میرا جسم تو وہ نہیں ہے جو میں لے کر پیدا ہوا تھا. تو شخصیت وہی ہے. تو وہ جو شخصیت ہے اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے. وہ مرنے کے بعد الگ کر لیا جاتا ہے. اور یہ جو جسم ہے یہ تو گل سڑ جائے گا یہاں پر، اور ہر روز گل سڑ رہا ہے. یعنی اس میں جو میٹابولزم چل رہا ہے اس میں ہر روز سیل مر رہے ہیں، نئے تبدیل ہو رہے ہیں. تو سائنسی تحقیقات کے مطابق 3-3.5 سال کے بعد سارا جسم نیا ہو جاتا ہے.
اس پر ایک دلچسپ کیس بھی برطانیہ کی عدالت میں ہوا تھا. ایک آدمی نے چوری کی, 3 سال تک رپوش رہا. چوری بہت بڑی کی تھی اس نے. تو چوری کرنے کے بعد وہ 3 سال تک رپوش رہا. 3 سال کے بعد پولیس نے پکڑ لیا اس کو. عدالت میں گیا تو اس نے وہ سائنسی تحقیقات بتائیں اور کہا کہ میں تو وہ نہیں ہوں جس نے چوری کی تھی. تو وہاں وکیلوں نے بڑا اچھا مقدمہ کر کے اس کو سزا دلوائی. انہوں نے اس کے دستاویزات نکالی جس میں اس نے 3 سال پہلے بھی لکھا ہوا تھا میں یہ ہوں, اور آج بھی وہ لکھ رہا تھا میں ہوں. معافی چاہتا ہوں. فوزیہ افریدی صاحبہ کہتی ہیں جی کہ میرا سوال ہے کہ کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے؟ دیکھیے, ہر وہ چیز جو مفید ہے, لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے, اس کی خرید و فروخت جائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں لوگ اس طرح سے بیچتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو شکار کے لیے کتا خریدا جائے گا, سدھایا جائے گا, اس کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ خریدا بھی جا سکتا ہے, بیچا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح رکھوالی والا کتا آج کل جو ہمارے ہاں وہ سراغ رسانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بڑے قیمتی کتے ہوتے ہیں, ان کو خریدا بھی جائے گا, بیچا بھی جائے گا. تو فضول چیز جس میں دوسرے کو نقصان ہونا ہے, دوسرے کو آپ کچھ نہیں دی. مثلا آپ نے کتا بیچا اور کہا کہ یہ میں نے بڑا سدایا ہوا ہے, سدایا ہوا نہیں تھا, اب آپ نے گناہ کیا ہے. تو اس چیز کو منع کیا گیا تھا کہ بالکل فضول چیز. اب عربوں کے ہاں کتے خریدنے خرودنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اس وقت کتے بیچنا بالکل غلط بات تھی. خاص طور سے شکاری بیچے جاتے تھے, حفاظت کے لیے بیچے جاتے تھے. جو شوق کے لیے خوبصورت کتے ہوتے ہیں, ایسی بریڈز ہوتی ہیں, ان کا سودا آج بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا ہے, کبھی کسی نے نہیں روکا. تو فضول چیزوں کی خرید و فروخت, دیکھیے دین کے اصول 2 ہیں. ایک مادی ہے, اس کے لیے 2 باتیں آپ نے کہی ہیں, ضرر اور غرر. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو نقصان پہنچانا, یہ مادی. اور اس کے پیچھے ایک اخلاقی اصول ہوتے ہیں. دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے, نقصان پہنچانے کا مطلب کیا ہے, آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اخلاقی طور پر ناجائز ہوتا ہے. تو مادی دنیا میں جتنے بھی قاعدے ہیں ان کے پیچھے اخلاقی اصول چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کتے کی خرید و فروخت میں اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ناجائز ہو جائے گا. اخلاقی اصول کیا ہیں؟ کسی کو نقصان پہنچانا, یہ مادی اصول ہے. پیچھے اخلاق کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں نقصان پہنچایا ہے, گناہ ہو جائے گا. دھوکہ دینا اخلاقی اصول ہیں, سوال پیدا ہو کیوں دھوکہ دیا ہے. تو اس طرح سے یہ اسی اصول پر ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اخلاقی معاملات کا خلاصہ کر دیا ہے. سورہ نحل کی آیت ہے, ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان, حسن سلوک کا حکم دیتا ہے, وایتاء ذی القربیٰ, اور اپنے رشتہ داروں کو مالی مدد کا حکم دیتا ہے. اپنے سارے اعمال کو ان پر تول کر دیکھیے. پھر فرمایا کہ وینہا عن الفحشاء, اللہ تعالیٰ فحاشی اور عریانی سے روکتا ہے. والمنکر, اور اخلاق اور گناہ کی, اخلاق سے گری ہوئی باتوں اور گناہ کی باتوں سے روکتا ہے. والبغی, اور وہ چڑھائی جو آج بھی زیر بحث آئی ہے, بغین بینہم, اس سے روکتا ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں. ان 6 چیزوں کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھ لیں. تو جو ان کے مطابق جائز ہیں وہ جائز ہیں, جو ان کے مطابق ناجائز ہیں. مثلا آپ نے گھر بیچا ہے عدل کے خلاف, ناجائز ہو جائے گا. اور آپ نے اپنے بال بیچے ہیں, ایک بال کا, آج کل سنا ہے بال بھی بکتے ہیں, تو ایک بال آپ نے بیچا ہے عدل کے مطابق تو جائز. یہ ہے اصول. کتے سے کچھ نہیں ہوتا. عثمان سعادت صاحب ہیں جی, کہتے ہیں ہاؤ کین آن بی پارٹ آف سچ گیدرنگز ایٹ المعرض لاہور. بس آپ آ جائیں,
بیٹھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، کھلا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں آپ کی تلاشی چلا لی جائے گی کیونکہ دنیا کی دھمکیاں موجود ہیں ہمارے لیے، اس سے زیادہ کوئی پابندی نہیں ہے. جب چاہیں آئیں. یہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں قائم ہے، آپ جب چاہیں تشریف لائیں. البتہ اگر کوئی پیغامات لینے کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے نمبر ان کو بتا دیجئے، وہ ان کے پاس ایک واٹس ایپ نمبرز کی ایک فہرست ہوتی ہے، اس میں وہ اطلاع کر دیتے ہیں جو بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. کس کا ذکر ہے؟ 2 مرتبہ سزا دی جائے گی. 101. جی. یہ 101 ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ الَّذِينَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. جی نعذبہم مرتین. ہاں جی، تو کیا سوال ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں 2 سزائیں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا اس کی طرف اشارہ ہے. عراب کو سزا دینے کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. ایک تو یہ جو جس مصیبت میں پڑ گئے اس موقع پر، دوسرے دشمنوں نے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کچھ ہوا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ان کو داروگیر ہوئی، جو سورہ توبہ کے اندر شروع میں بات ہوئی ہے کہ حملے کے لیے حکم دیا جاتا تھا کہ اگر اذان کی آواز سنو تو واپس آ جاؤ ورنہ سب کو مار ڈالو. اس کی طرف اشارہ. تو یہ 2 عذاب تھے اور آخرت میں پھر مزید ان کو عذاب ہونا. سر جو غامدی صاحب کی تفسیر ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں سے آنا ہے، دوسرا برزخ میں. لیکن جو یہ آیت منافقین کے لیے، جی تو منافقین کو تو مسلمانوں سے ملی نہیں سزا. جی، اعراب کے منافقین جو ہیں ان کو ملی ہے. ایک منافقین وہ ہیں جن کو معاف کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک. یہ مدینہ کے منافقین، مدینہ میں شہر میں رہتے تھے. یہ جو اعراب ہیں یہ بدو ہیں جو مدینہ کی سرحدوں پہ رہتے ہیں دور دراز، ان کو سزا ملی. یہ وہ مدینے والے منافق نہیں ہیں.